اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء اللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتیہ وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفق من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت اور جو لوگ صحیح نیت سے خرچ کرتے ہیں ان کا صدقہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی نیت کے اندر فطور ہوتا ہے یا یہ کہ وہ صدقہ دے کر لوگوں پر احسان جتلاتے ہیں تو وہ صدقہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اور اس کو مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا تھا۔ اس رکوع کے اندر بھی خرچ سے متعلق اور جو ہے اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ راہ خدا کے اندر جو خرچ کیا جائے وہ عمدہ اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ردی اور گھٹیا ہو تو اس کو راہ خدا میں دے رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کی فطرت کیا ہے کہ جو ردی ہوتا ہے، جو کم درجے کا ہوتا ہے، وہ آدمی خود بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ قبول کرے۔ ہاں، کبھی بسا اوقات آدمی اس کو چشم پوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ تو کیا بات ہے کہ راہ خدا کے اندر جب دینے کا موقع آتا ہے تو آدمی بجائے عمدہ کے ردی دے، تو یہ بات مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس ردی مال کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو تمام عیبوں سے پاک ہے، ستودہ صفات ہے۔ تو یہاں پر پہلی چیز تو یہی ذکر کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ردی چیزوں کو لاتے تھے۔ فرمایا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس کمائی میں سے پاکیزہ اور عمدہ چیز کو خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین سے نکالا ہے۔ تو جو پھل فروٹ ہے اور اسی طریقے سے زمین سے جو غلے وغیرہ نکلتے ہیں، اس میں سے بھی راہ خدا کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس سے ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ جو زمین عشری ہوتی ہے، یعنی اس سے غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے، تو اس میں 10واں حصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر تو جو ہے 40واں حصہ ہوتا ہے، جو ہے 2.5% ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ہوتا ہے وہ 10واں حصہ دینا پڑتا ہے۔ اب یہ ائمہ کے ہاں اور جو ہے الگ الگ استدلال ہیں، تو بہرحال تو زمین سے بھی جو نکلتا ہے اس میں سے بھی جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
اور نہ ارادہ اور قصد کرو ردی اور گھٹیا چیز کا جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتے ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں مگر کبھی جو ہے چشم پوشی اور رعایت کر جاؤ، چلو ابھی کوئی بات نہیں، لے دیا تو لے لے، تو کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں، ہمیشہ تو آدمی نہیں کرتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے گھٹیا اور ردی چیز کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ حمید، اور وہ جو ہے وہ تعریف لائق ہے اور ستودہ صفات ہے، یعنی تمام صفات کامل اس کے اندر موجود ہے، اور جب وہ اس کے اندر کامل صفات موجود ہے تو تمہاری گھٹیا چیز کی ضرورت نہیں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں راہ خدا میں دوں گا، غریبوں کو دوں گا، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو دوں گا، تو یہ میرے مال کے اندر تو کمی ہو جائے گی، جیسے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ اس قسم کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورہ قلم کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہیں ایک جو ہے وسوسہ اور تمہارا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے، اور وہ تمہیں اس قسم کی چیزوں سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں تو وعدہ ہے کہ 1 کا 10، اور 10 نہیں بلکہ کتنا 700 تک اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے اور تمہیں ڈراتا ہے فقر اور تنگ دستی سے، اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور یہاں بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ آدمی بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے کہ کیوں راہ خدا کے اندر خرچ کریں، لیکن اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ لیکن یہ بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، جو دین کا سمجھ رکھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اس لیے آگے اس حکمت کے متعلق جو ہے دین کی سمجھ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت وزڈم عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ حکمت کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اور ہر موقع پر ہر جگہ پر اس کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اکثر حضرات نے اس کے معنی کیا ہے دین کی سمجھ، دین کا فہم، یہ جس کو اللہ تعالیٰ دے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ نے قارون کا واقعہ جو سنا، تو جب قارون اپنے جو ہے زیب و زینت کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے کہا کہ کیا بڑی جو ہے اس کو جو ہے وہ دولت دی گئی، لیکن جو اہل علم تھے انہوں نے کہا کہ ناس ہو تمہارا، یہ کیا دنیا کی زیب و زینت پر تم لالچائی دیں گا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ثواب ہے ایمان اور عمل پر وہ اس سے بہتر ہے، اور چنانچہ لوگوں نے پھر اس کو دیکھ لیا۔ تو دین کی سمجھ بہت بڑی بات ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو یؤتی الحکمہ، عطا کرتے ہیں حکمت جس کو چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت اور دین کی سمجھ دی گئی اسے بہت بڑی خیر اور خوبی سے نوازا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں سمجھتے ہیں مگر وہی لوگ جو عقل مند ہیں، یعنی اس سے نصیحت وہی حاصل کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقل اور سمجھ بوجھ دی۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اور جو کچھ تم نظر مانگتے ہو، نظر ماننا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتا رہے کہ جو صدقہ کر رہے چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، چھپ کر ہو علانیہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اگر کوئی چیز اپنے ذمے مالی یا اس کے علاوہ غیر مالی جو چیز اپنے اوپر نظر کے ذریعے سے واجب کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس نظر کو پھر پورا کرو، یہ جس چیز کو اپنے ذمے لازم قرار دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے جو خرچ کر رہے ہیں اس کو علانیہ بھی کر سکتے ہیں اور چھپ کر بھی کر سکتے ہیں، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن بسا اوقات صدقے کے متعلق یہ ہے کہ جتنا چھپ کر کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے،
ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقات کو ظاہر علانیہ دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو پوشیدہ دے دو اور فقراء کو دے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے متعلق جو ہے کہ علانیہ کس وقت دینا چاہیے اور چھپ کر کس وقت دینا چاہیے، یہ موقع محل کی بات ہے۔ تو اس آیت کے اندر چھپ کر دینا اور کھلم کھلا دینا، یہ دونوں طریقوں سے دونوں کی تعریف کی گئی ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیت میں ریا یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو کام علی الاعلان کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنا کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے وہ ریا ہے۔ جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کبھی جو ہے راہ خدا میں دیا، مثلا کہ مان لو کہ اس وقت جو ہے کوئی ضرورت پیش آئے کسی جگہ پر، اور کہا کہ کون اس کے لیے دینے کے لیے تیار ہے، تو ایک بندے نے کہا کہ میں جو ہے 1000 دے رہا ہوں، کسی نے کہا 500 دے رہا ہوں، تو اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگوں کو ترغیب ہو جائے تو یہ ریا نہیں ہے۔ ریا الگ چیز ہے اور علل اعلان دینا الگ چیز ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقے میں افضل یہی ہے کہ وہ پوشیدہ دیا جائے، اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والی کی ذلت اور اذیت بھی سے امن ہے۔ اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خود بینی پیدا ہونے کے احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ لوگوں میں اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقے کا مخفی طور سے دینا ریا اور شہرت سے زیادہ دور ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دست کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دے دینا ہے، اور جو شخص اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جب مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ پہلے لوگ پوشیدہ دینے کی اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا ہے۔ چنانچہ اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ وہ راتوں میں جا کر دے کر آتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے جن کو دکھائی نہیں دیتا کہ کس نے دیا ہے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے تھے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے کہ اس کو جو ہے کہاں سے کس طریقے سے آیا۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ اسی وجہ سے وہ حدیث مشہور ہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اس طریقے سے صدقہ دیا کہ اگر رائٹ طرف دیا ہے تو بائیں والے کو بھی جو ہے وہ پتہ نہ چل جائے۔ اس کے علاوہ صدقات کی جو ہے فضیلت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فقیر کو چپکے سے کچھ دے دینا اور نادار کی کوشش افضل ہے، اور اصل یہی ہے کہ نفلی صدقے کا مخفی طور سے ادا کرنا یہ بہت زیادہ افضل چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے، بری موت سے حفاظت ہے۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ ایک روٹی کے لقمے سے یا ایک مٹھی کھجور
اور کوئی ایسی معمولی سی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو، 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک تو وہی جس نے دینے کا حکم دیا ہے، صاحب، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی پکائی ہو، کھانا پکایا ہو، اب اس کا بھی تو حصہ اس کے اندر حصہ لگ گیا، تیسرے وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا، تو دیکھو تینوں کا حصہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہمارے سامنے ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ راہ خدا کے اندر دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم علی الاعلان دو تو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر تم پوشیدہ طریقے سے دو اور فقراء کو دے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس نیت سے دیتے ہو۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، چونکہ بعض صحابہ کفار کو بئی مصلحت خیرات نہ دیتے تھے کہ شاید اسی تدبیر سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رائے دی تھی، اس لیے فرمایا کہ اس لیے نفلی صدقہ جو ہے یہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ کافر کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے نہیں ان کی ہدایت دینا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نبیوں کا کام کرنا جو ہے وہ کوشش کرنا ہوتی، ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے یہ تمہارے لیے ہے، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یہ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، یوفى الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا کوئی حق جو ہے وہ چھینا نہیں جائے گا، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب صدقہ تو آپ جو ہے مستحقین کو دیں گے، لیکن بعض مرتبہ جو مستحق ہوتے ہیں وہ آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مانگتے نہیں ہیں تو انہیں کیا ضرورت ہے، حالانکہ جو نہیں مانگتے ہیں اور ضرورت مند ہے اس کو دینا یہ زیادہ جو ہے وہ عقل مندی اور سمجھداری کی بات ہے۔ چنانچہ اس کے مصداق کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تنگ دست جو راہ خدا کے اندر محصور ہے، چنانچہ اصحاب صفہ جو طالب علموں کی، حضرات صحابہ کی وہ جماعت جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے تھے، اور جو حضرات حج عمرہ کے لیے جاتے وہ چبوترا آج بھی موجود ہیں جس کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کریں۔ تو سب سے پہلے تو وہ تھے، لیکن اس کے بعد اس وقت بھی جو طلباء، جو علماء علم دین میں مشغول ہیں، اگر وہ جو ہے اپنی ضروریات میں لگ جائے تو پھر علم دین حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ لوگوں سے مانگتے بھی نہیں چمٹ چمٹ کر، اور ماشاءاللہ ان کے پوشاک بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ مستحق ہے اور ضرورت مند ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ محتاج جو لوگ راہ خدا میں، اب راہ خدا کے اندر جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین کے اندر سفر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ کمائی کے لیے چلے جاتے ہیں تو پھر دین کا کام رہ جاتا ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، وہ مانگتے نہیں تو اس کا مطلب نہیں کوئی ضرورت میں، آپ ان کے جو ہے انداز سے اور ان کے چہرے سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں دنیا کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے، پہلے تو ایک ہی سوال ہی نہیں کرتے، اور کبھی کرتے بھی ہو تو اس طریقے سے نہیں جیسے کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے،
وہ کہتے ہیں زمیں جمت جمع جمت نہ جمبت گل محمد، یعنی جب تک ہم لیں گے نہیں ٹلیں گے نہیں یہاں سے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اور دینے والا بھی اس سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. مانگنے والا اگر اتنا چمٹنے والا ہے تو دینے والا اس سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. اینی ویئر، تو یہ جو ہے چمٹ چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگ جو ہے مستحق ہے راہ خدا کے اندر دینے کا. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں کہ تمہارے دینے کا مقصد کیا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کرتے اپنے مالوں کو رات میں دن میں پوشیدہ اور علانیہ. یہی چار صورتیں ہوگی، یا تو دن میں دے رہا ہوگا یا رات میں دے رہا ہوگا یا چپ کر دے رہا ہوگا یا علی اعلان دے رہا ہوگا. چنانچہ ایسے لوگ بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہو گئے. اس کا مصداق جو ہے وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق نے 40,000 دینار راہ خدا میں خرچ کیے، 10,000 دن میں ڈے میں، 10,000 رات میں، اور 10,000 پوشیدہ خفیہ، اور 10,000 علی الاعلان دیتے. تو یہ چار طریقے ہو سکتے ہیں جو چاروں طریقے سے آدمی دیتے. کبھی دن میں دے رہا ہے، کبھی رات میں دے رہا ہے، کبھی پوشیدہ دے رہا ہے، کبھی علی الاعلان دے رہا ہے. تو جیسے ضرورت ہو اس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے. تو جو لوگ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے ان کے رب کے پاس. اللہ تعالیٰ تو دے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. جس وقت لوگ پریشان ہو گئے قیامت کے دن، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو غم سے اور تمام چیزوں سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائیں گے. تو یہ 2 رکوع جو تھے اس کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کے جو ہے مصداق بھی بتائے اور کس طریقے خرچ کرنا ہے اس کو ذکر کیا. اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر تو ہم خرچ کر ہی رہے ہیں، اور اخیر تک عید ہونے تک جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، اور آخری درجے میں کہ صدقہ فطر بھی جو ہے وہ دینا ہے عید کے دن. تو یہ ہے. آگے جو لوگ لوگوں کے مال کو چوستے ہیں، سمیٹتے ہیں، تو اس کے متعلق اگلی آیت رکوع کے اندر اس کا ذکر ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.